الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، غفلت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، غفلت کی قسمیں کیا ہیں، یہاں تک آپ کے سامنے باتیں کی جا چکی ہے. غفلت کے معنی کے حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ غفلت ہم اور آپ اردو زبان میں بھی بولتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے بے توجہی، لاپرواہی، نظر انداز کر دینا، دین سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ سارے معنی آتے ہیں. غفلت یہ ایک بیماری ہے. جب یہ بیماری لگ جاتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس پر توجہ دے اور اس بیماری کو اسی طریقے سے دور کرنے کے لیے کوشش کرے جس طریقے سے دوسری بیماریاں جب لگ جاتی ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے آدمی فکر مند ہو جاتا ہے اور دور کرنے کے لیے کوششیں اور تیاریاں کیا کرتا ہے. چونکہ یہ غفلت ایسی بیماری ہے جس کے بہت ساری نحوستیں ہیں، بہت ساری سزائیں ہیں. پہلی سزا تو یہی ہے کہ جب آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، آدمی غافل ہو جاتا ہے، چاہے وہ غفلت اللہ کے تعلیمات سے ہو، اللہ کے ذکر و اذکار سے ہو، قرآن کریم سے ہو، نماز روزے سے ہو یا دوسری عبادتوں سے ہو، غفلت کی چاہے جو بھی شکل ہو، اس غفلت کی پہلی نحوست یا پہلی سزا یہ ہے کہ جو آدمی غافل ہو جاتا ہے، غافل انسان کی پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان پر، انسانوں کا سب سے بڑا دشمن جو کہ شیطان ہے، اللہ رب العالمین شیطان کو مسلط کر دیتا ہے. شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے. شیطان جس طریقے سے چاہتا ہے اس انسان سے کھیلتا رہتا ہے اور اس انسان کو جہاں چاہتا ہے لے کر چلا جاتا ہے. فرمایا رب العالمین نے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، جو آدمی اللہ کے ذکر سے اپنی آنکھیں بند کر لے، آدمی رتوٹی کا شکار ہو جائے، آنکھ بند کر لے، اعراض کرے، منہ موڑ لے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. ہم اس انسان پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، شیطان حاوی ہو جاتا ہے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اب وہ شیطان اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے.
اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اب شیطان سفر میں بھی ہے، نماز میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، کھانا کھانے کے وقت بھی ہے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ رب العالمین سے دور ہو گئے، آپ اللہ کی یاد سے دور ہو گئے، شیطان آپ کا ساتھی بن گیا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند طعامه وعند دخوله، جب ایک آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہونے کے وقت اور کھانا کھانے کے وقت وہ اللہ رب العالمین کا نام لیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے، اپنی جماعت کے لوگوں سے کہتا ہے سنو لا مبیت لکم ولا عشاء، بھاگو یہاں سے دور ہو جاؤ، اس انسان کے گھر سے دور چلو، نہ تو یہاں رہنے کا انتظام ہے، نہ تو یہاں رات گزارنے کا انتظام ہے، اور نہ ہی یہاں رات کا کھانا ملنے والا ہے۔ اس انسان کے بارے میں کہا گیا جو گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، شیطان مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہاں سے بھاگو، یہاں سے چلو، کسی اور گھر کا رخ اختیار کرو۔ اس کے بالمقابل جو آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، شیطان اپنے آدمیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے سنو ادرکتم المبیت والعشاء، آج یہاں رہنے کا بھی انتظام ہے اور کھانے کا بھی انتظام ہے۔ بتائیے چلا آپ ہر وقت اللہ کا نام لیتے رہیے، اللہ کو یاد کرتے رہیے، اللہ سے غافل مت ہوئیے۔ اگر غافل ہو جائیں گے، غفلت کے شکار ہو جائیں گے، اس کی نحوست یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے شب و روز میں شیطان کا تسلط ہوگا، شیطان کا غلبہ ہوگا، اور شیطان جلدی آپ سے رخصت ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دوست بن چکا ہے، آپ کا ساتھی بن چکا ہے۔ دو آدمیوں میں دوستی ہوتی ہے، کسی بات کی وجہ سے ٹکراؤ ہو جائے، آدمی ایک دوسرے سے جلدی جدا نہیں ہونا چاہتا ہے، ٹھیک اسی طرح شیطان آپ سے رخصت ہونا نہیں چاہے گا۔ تو اگر غافل ہے تو شیطان کا تسلط آپ کے اوپر ہے، شیطان کا کنٹرول ہے، آپ اپنی طاقت سے باہر ہو چکے ہیں۔ اگر آپ غافل ہیں، غفلت کے شکار ہیں، غفلت کی دوسری نحوست اور دوسری سزا دنیا کے اندر بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے، زندگی تنگ ہو جائے گی، سب کچھ سہولت آپ کے پاس رہے گی، پھر بھی آپ شکوے شکایت کریں گے، زندگی میں مایوسی ہے، زندگی میں نا امیدی ہے۔ کیوں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ فرمایا رب العالمین نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو آدمی میری یاد سے منہ موڑ لے، جو آدمی مجھ سے دور ہو جائے، الگ ہو جائے، کٹ جائے، منہ پھیر لے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو اس دنیا میں تنگ کر دیں گے، پریشانیوں کا سامنا کرتا رہے گا۔ کیوں؟ اللہ سے دور ہو گیا، اللہ کے احکامات سے دور ہو گیا۔ اور اس کے بعد وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس انسان کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے، اندھا ہو جائے گا۔ آدمی سوال کرے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا؟ دنیا کے اندر تو ہم سب کچھ دیکھتے تھے، بڑی تیز نگاہ تھی، بڑے ہوشیار تھے ہم، آج تو ہم کو کیوں اندھا بنایا ہے؟ اللہ کہے گا تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے مجھے بھلا دیا، آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں۔ تو جو آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کو چھوڑ دے، اس کا انجام دنیا میں رزق کی تنگی ہے اور قیامت کے دن وہ نابینا اور اندھا کی شکل میں اٹھے گا۔ اس غفلت کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ جب آدمی غافل ہوتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، آدمی اللہ کی رحمت سے دور چلا جاتا ہے۔ ایک صحابیہ ہیں یسیرہ رضی اللہ عنہا، یہ ان خواتین میں سے ہیں جنہیں ہجرت کی توفیق ملی، جنہیں ہجرت نصیب ہوئی۔
یہ کہتی ہیں قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کی جماعت سے کہا، کیا کہا؟ علیکم بالتسبیح والتہلیل والتقدیس فإنہن مسئولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسین الرحمہ۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ یسیرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی نے کہا، اے عورتوں کی جماعت، علیکن بالتسبیح والتہلیل والتقدیس، سبحان اللہ کہنے کو، لا الہ الا اللہ کہنے کو، سبحان الملک القدوس کہنے کو، اس کو لازم پکڑو، اللہ کی یاد کو لازم پکڑو۔ جس طریقے سے تم نماز پڑھتی ہو، روزے رکھتی ہو، صدقہ و خیرات کرتی ہو، لیکن موقع بموقع جب بھی موقع ملے، فرصت ملے، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، جو ذکر و اذکار کی کلمات ہیں، ان کو لازم پکڑو، ان کو پڑھتے رہو۔ وَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، اور ان تسبیحات کو تسبیحوں پر مت گنو، تسبیحوں پر مت گنو۔ یہ جو گول نما اور تسبیح نما ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں وَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، انگلیوں پر گنو، انگلیوں پر شمار کرو۔ پھر کہا کیوں؟ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنطَقَاتٌ، اس لیے کہ انگلیوں سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ انگلیوں کے جو پور ہیں ان سے اللہ سوال کرے گا، پوچھے گا۔ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ انگلیوں سے ہو رہا ہے۔ ظاہری طور پر بظاہر انگلیاں یا انسان کے اعضاء دنیا کے اندر بولتے نہیں ہیں، اللہ قوت گویائی دے گا، اللہ بولنے کی طاقت دے گا۔ حدیث کے الفاظ مستنطقات، انگلیوں کے پور یہ بولیں گے، جواب دیں گے۔ پھر آگے کہا وَلَا تَغْفُلْنَ، اے عورتوں کی جماعت تم غافل مت ہو جانا، غفلت کا شکار نہ ہو جانا۔ اگر غافل ہو گئی فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ، بہت ساری رحمتیں تم بھول جاؤ گی، رحمتوں سے مایوس ہو جاؤ گی۔ تو غفلت کی نحوست یا سزا اللہ کی رحمت سے دوری ہونا بھی ہے اور اللہ کی رحمت سے محرومی بھی ہے۔ جب ایک آدمی غافل ہوتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، لاپرواہی کی زندگی گزارتا ہے، من چاہی زندگی گزارتا ہے، خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وہ آدمی لاکھ دعا کرے، اللہ اس انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ آپ دعا کریں گے، آپ کی دعا اللہ رد کر دے گا۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ بات یاد رہنی چاہیے، یقیناً اللہ دعا کو رد نہیں کرتا، لیکن ان لوگوں کی دعا کو رد نہیں کرتا جن کے پیچھے کچھ شرائط ہے۔ حرام نہیں کماتے ہوں گے، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ آپ غافل نہیں ہوں گے، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ آپ حرام چیز کی دعا نہیں کریں گے، آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا۔ یہ سارے شرائط ہیں۔ ہم حرام بھی کھا رہے ہیں، ہم غافل بھی ہیں، ہم حرام کی دعا بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، اللہ دعا قبول نہیں کر رہا۔ اگر دل غافل ہے، آپ غافل ہیں، لمبی لمبی دعائیں کریں، آپ کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں غفلت پائی جاتی ہے۔ اچانک کوئی پریشانی آتی ہے، بڑی چالاکی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، اور ایک جو ہے نیکی کا ثبوت دینے کے لیے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے، اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہیے، لیکن غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر غافل ہیں تو غفلت کی سزا یہ ہے کہ آپ کی دعا رد کر دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادعوا اللہ، لوگوں دعا کرو، دعا کرو، سستی نہ کرو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، اور دعا کے وقت یہ یقین ہو کہ اللہ دعا کا جواب دے گا، دعا قبول کرے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، یاد رکھو اللہ اس انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا
جس کے پاس لاپرواہ، غافل اور سست دل ہو، اللہ اس انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اگر غفلت ہے زندگی میں تو یاد رکھیے دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح غفلت کی ایک نحوست اور خرابی یہ بھی ہے کہ آدمی غفلت کی وجہ سے جہنم میں بھی جا سکتا ہے، اور جہنم میں جانا یہ کتنی بڑی نحوست ہے، کتنی بڑی سزا اور وعید ہے کہ جو آدمی غافل ہو اللہ کے احکامات سے، اللہ کی تعلیمات سے، سزا سنائی جا رہی ہے کہ وہ آدمی جہنمی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا، پہلی بات جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، جنہیں اس بات کی امید ہی نہیں ہے کہ انہیں مرنا ہے، انہیں رب سے ملنا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، جو آدمی اس چیز کی امید نہیں کرتا ہے، اعتقاد اور بھروسہ اور ایمان نہیں ہے، ورثوا بالحیات الدنیا، دوسری خرابی جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی سے راضی ہیں، تیسری واطمأنوا بها، سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھ لیے ہیں، وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور ہمارے احکامات سے، ہماری آیتوں سے غافل ہیں، سن لے اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما كانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ جو برے اعمال کر رہے تھے، جو غفلت کے شکار تھے، غافل تھے، اس وجہ سے ان کے بارے میں وعید سنائی گئی کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت ہی بری جگہ اور بہت ہی برا مقام ہے۔ تو یہ ساری نحوستیں ہیں، یہ ساری خرابیاں ہیں، یہ ساری سزائیں ہیں اس انسان کے لیے جس انسان کی زندگی میں غفلت، لاپرواہی، ٹال مٹول، نظر انداز کرنا اس کی زندگی میں اگر شامل ہے تو اس کو یہ ساری وعیدوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخر غفلت کے اسباب کیا ہیں؟ ایک آدمی غافل کیوں ہو جاتا ہے؟ غفلت جیسی بیماری میں مبتلا کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کے کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلی وجہ دنیا کی محبت۔ اگر دنیا کی محبت داخل ہے، آہستہ آہستہ انسان کی زندگی سے آخرت نکلتی چلی جائے گی۔ ایک جگہ اللہ نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی ظاہری چمک دمک، دنیا کی ظاہری خوبصورتی کو خوب جانتے ہیں اور آخرت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا، وہ کہتے ہیں واللہ لبلغ من احدہم بدنیاہ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے معاملے میں اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے سونا رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کو چیک کر کے بتلائیے کہ سونا اصلی ہے یا نقلی ہے، سونا جعلی ہے یا صحیح ہے، حسن بصری کہتے ہیں وہ اپنی انگلی کے انگوٹھے پر، ناخون پر رکھ کر وہ اس قدر ماہر ہیں کہ اس کے وزن کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ سونا اصلی ہے یا نقلی۔ دنیا کے بارے میں اس قدر ماہر ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں وَمَا يُحْسِنُ أَن يُصَلِّيَا، سونا چیک کر کے بتا دے رہے ہیں سونا اصلی ہے یا نقلی، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے، نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، سونا اچھا ہے یا خراب ہے، اصلی ہے یا نقلی ہے، انہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ اگر یہ مقصد ہے تو آپ یاد رکھیے گا کہ آپ ایک چیز کو قبول کر رہے ہیں کہ آپ غافل ہو سکتے ہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ، جو آدمی دنیا جو کہ جلدی مل جانے والی چیز ہے، جس انسان کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہو، دنیا کمانا ہو، دنیا کی محبت داخل ہو، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اتنا ہی دنیا کی چیزیں اور دنیا کی مال و دولت دیتے ہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی چاہے اپنی چاہت کے مطابق دنیا کما لے، ایسا نہیں ہے۔ جس کے لیے اللہ نے جتنا مقدر کر رکھا ہے اور جتنا اللہ نے چاہا ہے اتنی ہی دنیا ملنے والی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اس انسان کو جہنم میں داخل کر دے گا، وہ بھی بری حالت میں، دھتکارا ہوا بھٹکارا ہوا انسان جس کو دنیا کی محبت تھی، اللہ جہنم میں داخل کر دے گا۔ غفلت کے اسباب میں سے ایک سبب اور اہم اور خطرناک سبب گناہوں کی کثرت ہے، بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہونا ہے۔ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، وہاں بھی گناہ ہوئے، انسان ہونے کے ناطے، بشری تقاضا ہونے کے ناطے لوگوں سے گناہ ہوئے، بڑے بڑے جرائم ہوئے۔ لیکن آج کا جو دور ہے، ہم اور آپ جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں، یہ زمانہ اگر یہ کہا جائے گناہوں کا زمانہ ہے، گناہوں کا دور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ آنے والا دور بہت برا ہوتا چلا جائے گا، لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ نبی نے اپنے زمانے میں کہا تھا ایاکم ومحقرات الذنوب، لوگوں گناہوں کو معمولی نہ سمجھو، گناہ کو چھوٹا سمجھنے سے بچو، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے اگر گناہ جمع ہو جائیں انسان کی زندگی میں، یہلکنہ، انسان کو ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ ایک مومن اور ایک منافق، مثال بیان کیا گیا کہ ایک مومن گناہوں کو کس انداز سے دیکھتا ہے، اور ایک کافر اور ایک فاجر، ایک گناہ گار آدمی گناہ کو کس انداز سے دیکھتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ ایک مومن سے جب غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، گناہ ہونے کے بعد ایک مومن غافل نہیں ہوتا، ایک مومن لاپرواہ نہیں ہوتا، بلکہ اسے فکر لگی رہتی ہے، اسے ٹینشن رہتا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور پہاڑ کی شکل ایسی ہو کہ پہاڑ جھکا ہوا ہو، اور محسوس یہ ہو رہا ہو کہ پہاڑ اب تب گر جائے، گرے آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو ایک مومن سے اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اب ہم برباد ہو سکتے ہیں، اگر ہم توبہ نہیں کرتے ہیں، رجوع نہیں کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس کے بالمقابل ایک فاجر آدمی، ایک گناہگار آدمی، گناہوں کا رسیا انسان، ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہنے والا انسان، کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی ایسا ہوتا ہے مر علی انفہ، اس کے ناک کے اوپر ایک مکھی آ کر بیٹھ جائے، ایک مکھی اس کی ناک سے گزر جائے یا اس کی ناک پر بیٹھ جائے، وہ گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی، ہاتھ سے اشارہ کیا، مکھی اڑ کر چلی گئی۔ گناہگار آدمی گناہ کو اس طریقے سے سوچتا ہے، ایک گناہ ہوا کیا ہوا، دوسرا بھی کریں گے، تیسرا بھی کریں گے، ایک سلسلہ ہوتا ہے گناہوں کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ جب ایک بندہ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک کالا پوائنٹ پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر گناہ سے باز آ جائے، گناہ کو چھوڑ دے، توبہ کرے، استغفار کرے، سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل دھو دیا جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ انسان تھا، غلطی ہو گئی، گناہوں سے توبہ کیا، استغفار کیا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، دل کو صاف کر دیا۔ فَإِن زَادَ زَادَتْ فَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، اگر گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرے، یہاں تک کہ گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ کے اثرات اس کے پورے دل پر چھا جائے۔ اگر دل پر چھا جائے تو گناہ تو ہوا،
لیکن وہ ایک زنگ کی شکل اختیار کر لیا. وہ ذالک الرین، وہ رین ہے، وہ زنگ ہے. گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل متاثر ہوتے ہیں. تو جب آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے تو آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ ہم غفلت کے شکار ہو چکے ہیں. آدمی غافل اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ اس کی صحبت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا رہن سہن غلط لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. اگر صحبت صحیح نہیں ہے، اگر آپ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، غلط دوستی ہے، تو غلط دوستی کی وجہ سے آپ غفلت کے شکار ہو جائیں گے. یعنی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ آدمی غفلت کا شکار ہو جائے، غافل ہو جائے اور غلط لوگوں سے دوستی کرے تو غفلت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. ہم اور آپ، ہر آدمی کے کوئی نہ کوئی دوست ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی تعلقات ہی ہوتے ہیں. دنیا کے اندر آدمی دوست کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ فطری چیز ہے. ہر آدمی کے کچھ نہ کچھ تعلقات اور دوست ہوتے ہیں. لیکن ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. دوست یہ دشمن بھی بن سکتے ہیں. دوست اگر صحیح نہیں ہے تو آپ افسوس کریں گے، آپ اس کو دشمن سمجھیں گے. فرمایا رب العالمین نے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست کا دشمن بن جائے گا. دنیا کے اندر سکھ دکھ، سفر حضر، ہر وقت ساتھ میں رہنے والا آدمی. اور اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیا، الاخلاء، خلیل، جگری دوست کو کہتے ہیں. وہ دوست جس کو ہم راز کی بات بھی بتا دیتے ہیں، وہ دوست قیامت کے دن آپ کا دشمن بن جائے گا. یہ پہلی خرابی ہے غلط دوستی کی. الا المتقین. اگر آپ اچھے لوگوں سے دوستی کر رہے ہیں، اچھے لوگوں کو دوست بنا رہے ہیں، تو یہ دوستی دنیا کے اندر تو قائم ہے ہی، مرنے کے بعد بھی متقین لوگوں کی دوستی باقی رہے گی. یہی وہ دوست ہیں جس کے پیچھے آپ نہ تو حلال دیکھتے ہیں، نہ تو حرام دیکھتے ہیں، نہ تو اللہ کے قانون کا توڑنا دیکھتے ہیں. قیامت کے دن آپ اپنے ہی ہاتھ کو اپنے دانتوں سے کاٹیں گے. فرمایا اللہ رب العالمین نے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. جس دن آدمی، ظالم گناہگار آدمی اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا اے اللہ کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کیوں میں نے فلاں آدمی کو دوست بنایا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہم نے کاش فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا. پھر آگے کہا گیا اے کاش، آدمی کہے گا اے کاش، ہائے افسوس میں رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، میں ان لوگوں کو اپنا دوست بناتا جو رسول کا راستہ بتاتے، جو صحیح راستے پر لاتے. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اس دوست نے ہمیں غلط راستے پر لا دیا. نصیحت پہنچ چکی تھی، اللہ کا پیغام پہنچ چکا تھا، صحیح اور غلط کے درمیان کیا فرق ہے یہ سب کچھ میرے تک پہنچ چکا تھا، لیکن اس دوست نے ہمیں غلط راستے پر لا دیا. آدمی کی پہچان اس کی دوست سے ہوتی ہے. اگر آپ غافل انسان سے دوستی کیے ہوئے ہیں تو آپ غافل ہو ہی جائیں گے. آپ چاہیں گے کہ میں نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ہو جائیے گا. ایک دن آپ غلط چیز کو نہیں قبول کیجئے گا، 2 دن نہیں کیجئے گا، 3 دن نہیں کیجئے گا، ایک نہ ایک دن غلط چیز کو قبول کر لیجئے گا. اگر برا دوست ہے تو اس کی عادت کو آپ من وعن ویسے ہی قبول کر لیں گے. اسی لیے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ہر آدمی کو سوچ لینا چاہیے، غور فکر کر لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. اسی لیے دوسری حدیث میں کہا گیا لا تصاحب الا مؤمنا ولا يكن طعامك الا تقي. اے لوگوں صرف مومن کو اپنا دوست بناؤ. جو آدمی اللہ کا فرما بردار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اسی کو اپنا دوست بناؤ. وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ.
اور اپنے گھر میں اگر کھانا کھلانا ہو تو جو لوگ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ والے ہیں، ان کو کھلاؤ۔ بعض لوگ دوستی کے چکر میں سب کچھ بھلا جاتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، دوستوں کے ساتھ فضول گفتگو کرنا، فضول گفتگو کے لیے زندگی نہیں ملی ہے۔ ایک مشہور محدث ہے عبداللہ ابن المبارک، یہ بہت بڑے محدث ہیں، ہزاروں حدیث کے حافظ ہیں۔ لوگ ان سے اعتراض کرتے تھے، آپ عجیب آدمی ہیں، آپ لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتے ہیں، آپ دوستی نہیں کرتے ہیں، کیسے اکیلے آپ چپ چاپ گھر میں بیٹھتے ہیں؟ موبائل کا دور نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، آج آدمی اکیلے نہیں ہے، آج انسان اکیلے نہیں ہے، میڈیا ہے، موبائل ہے۔ اس موبائل نے تو ہمیں نماز سے بھی غافل کر دیا، نماز میں آنے کے باوجود ہم نماز میں نہیں ہیں، سلام پھیرتے ہیں، پتہ نہیں کون سا میسج رہتا ہے، کس آدمی کا کال رہتا ہے، ہم تسبیحات بھی نہیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی نہیں کرتے ہیں، فوراً میسج دیکھنے لگتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں، ہیڈ فون گلے میں لگائے ہوئے ہیں، کیا اس کو نکالا نہیں جا سکتا ہے؟ اگر یہ سوال کیا جائے، جانتے ہیں جواب کیا آتا ہے؟ نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، گلے میں ہیڈ فون ہے، ہو جائے گی، کون سی پریشانی ہے نکال دینے میں؟ کون سی دقت ہے نکال دینے میں؟ کیا نماز میں آپ ہیڈ فون سے بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے؟ یہ بے ادبی ہے، یہ نحوست ہے اس موبائل کی۔ اس لیے اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس موبائل کے فتنے میں بھی کتنی اچھی چیز تھی، کتنی بہترین چیز تھی۔ سینکڑوں میل سفر طے کر کے صحابہ حدیث کا علم حاصل کرتے تھے، آپ بٹن کے ایک کلک پر ہزاروں حدیثیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، خواہشات کی پیروی ہے، خواہشات کے پیچھے چلنا ہے، اس لیے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ نماز سے غافل، ذکر و اذکار سے غافل، اللہ سے غافل، ہر چیز سے غافل ہے۔ تو اکیلے رہنا یہ غفلت کی پہچان نہیں ہے۔ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا، سنیے آپ بہت بڑے محدث ہیں، ٹھیک ہے، آپ کان ابن المبارک رحمہ اللہ یکثر فی البیت الجلوس، کہ گھر میں بہت زیادہ بیٹھے رہتے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا، الا تستوحش، کیا آپ کو وحشت نہیں ہوتی ہے؟ آپ بے چین نہیں ہوتے ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ آپ لوگوں سے دوستی نہیں کرتے ہیں؟ کیوں؟ کہا سنو، کیف استوحش وانا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، میں کیسے وحشت میں پڑوں، مجھے کس بات کا ڈر ہو، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا ہوں اور صحابہ کے ساتھ رہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ نبی تو اس زمانے میں موجود نہیں تھے، صحابہ بھی موجود نہیں تھے، وہ بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم خالی وقت میں ہم گھر میں رہتے ہیں، خالی وقت میں ہم موبائل میں نہیں لگے رہتے ہیں، ہم نبی کی سیرت کو پڑھتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہم صحابہ کے ساتھ ہیں، نبی کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم نبی کے ساتھ ہیں۔ یقیناً جو آدمی حدیث کا مطالعہ کرے، سیرت نبی کا مطالعہ کرے، واقعی ایسا ایک احساس ہوگا کہ واقعی آپ نبی کے ساتھ ہیں، آپ نبی کی تعلیمات پڑھ رہے ہیں۔ یقیناً حقیقی معنوں میں آپ نبی کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن آپ نبی کی تعلیمات اگر پڑھیے گا، سارے مناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جائیں گے۔ اس لیے غفلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم غلط دوستوں سے تعلق قائم کیے ہوئے ہیں۔ اس غفلت کا علاج کیا ہے؟ آئندہ خطبے میں ممکن ہے کہ بقرعید بعد ہم غفلت کا علاج بتلائیں۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں غفلت جیسی بیماری سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین جو بھی ہم سے اب تک غفلت، لاپرواہی یا دین سے دوری ہو چکی ہے، رب العالمین ہمیں اس سے بچنے، توبہ، استغفار اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، غافل لوگوں سے دوستی سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اتوار کے درس میں جو کہ مغرب بعد ہوتا ہے، تمام لوگوں کی شرکت کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔